جب یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میرے اللہ جن بندوں نے دنیا میں میرا احترام کیا میں چاہتا ہوں آج تو انہیں احترام عطا فرما، تو اب اللہ جل جلالہ اعلان فرمائیں گے جسے اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے، فرمایا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات۔ فرمایا تحقیق ہم نے حضرت آدم کی اولاد کو اکرام عطا فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور وہ عزت کیسے ملے گی میرے بھائی اور میرے عزیز جوان بیٹو؟ اور وہ عزت اس دنیا کی نہیں ہے بلکہ میدان حشر میں عزت ملنے والی ہے، جہاں ساری دنیا کے جناب والا بندے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، رانا اصغر صاحب ہر کوئی پریشان ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ ایک دوسرے سے بیزار نظر آئے گا، یہاں کی لگائی ہوئی رشتہ داریاں، بنائی ہوئی برادریاں، نبھائے ہوئے تعلقات وہاں سارے بدل جانے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ یہاں والی بڑی بڑی بخوت بندیاں، بہت زیادہ بھائی بندیاں اور بھائی چارے، بہت زیادہ محبت سے بنائی گئی یاریاں اور لگائی گئی نسبت گاریاں وہاں ساری بدل جانے والی ہیں۔ یا اللہ پھر عزت دے گا تو کیسے دے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کرمنا بنی آدم، جو میرا امتی میدان حشر میں عزت کا تاج چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ماہ رمضان کا حیا کر کے آئے، قیامت جانے اور عزت والا تاج جانے۔ لبیک، اونچا بولیے لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لقد کرمنا بنی آدم، او اولاد آدم چاہتے ہو کہ رب تمہیں عزت عطا فرمائے۔ حضور اس دنیا دے اندر مولوی بھی چاہ رہے ہیں بھائی عزت مل جائے، جوان تے بچہ بھی چاہ رہے ہیں عزت مل جائے، مختلف قبیلے کے اندر بٹے ہر انسان چاہ رہے ہیں عزت مل جائے، پر خدا کی قسم میرے عزیزو یہ عزتیں ساری عارضی ہیں نا، یہ خاک میں مل جانے والی ہیں۔ سب سے بڑی عزت وہ ہے جو وہاں ملے، اور وہاں عزت دینے والا خود اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔
ماشاءاللہ روزے ٹھنڈے تے تسی بھی سکون وچ بیٹھے ہو نا روزہ بھی سارے رکھے ہونا جمعے والے دن تے خاص کر نا بندے رکھ لیندے بس جمعے والا روزہ بابا جی اگے پیچھے تے رہے نہ رہے جمعے والے دن تے جمعے نو روزہ اچھا روزے دا مطلب یہ نہیں بھئی صبح اتنا کا کھا لئیے بھئی شام تائیں بندہ پرباش رہے روزے دا مطلب ہے بھوک برداشت کرو روزے دا مطلب ہے تھوڑا جا بندے نو پتہ لگے بھی میں نے احساس ہوئے کہ میں اللہ دی رضا واسطے بھوک تاس برداشت کرنی تے اے سبحان اللہ تے اے زور نال بولیے نا اید نال پھر بندے نو بھوک تاس لگ دی تے اے جیوں برداشت کرے گا تے پھر اللہ شاہ جی راضی ہوئے گا نا تے پھر جن زور نہ تسی ماشاءاللہ اللہ دے رسول دا نام لو گے انہا زیادہ بھوک بھی لگے گی تے تاس بھی لگے گی تے پھر تسی صبر بھی کرو گے تے اللہ اجر بھی دے گا تسی آکھو گے بابا جی شام بڑی دور ہے تھوڑا جا رہن دیو علی تا ادھا دن گزریا جوان بندے ہو ماشاءاللہ بڑے شیر دل بڑے پیار آڑے لوگ ہو اچھا بولو ہاں بولا تاجدار ختم نبوت لبیک فرمایا لقد کرمنا بنی آدم فرمایا میرے آدم کی اولاد تمہیں عزت چاہیے جی جی اللہ چاہیے فرمایا ماہ رمضان کا احترام کرو ماہ رمضان کا حیا کرو ماہ رمضان کا ادب کرو ماہ رمضان سے محبت کرو ماہ رمضان سے پیار کرو ماہ رمضان کا احساس کرو پھر میدان حشر میں آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان عرض کرے گا میرے اللہ تو نے مجھے اپنا نام بھی دیا تو نے مجھے اپنی پہچان بھی دی تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے عزت بھی عطا فرمائی تیرے بندوں نے میرا حیا کیا جب جیسے میں شروع ہوا تو یہ مسجدوں میں آئے انہوں نے اضافی 20 رکعتاں تراویح دیاں پڑھیاں تاکہ میرے نال محبت ہو جائے اگے تے جناب دے والا فجر دی نماز ویلے اٹھ دے سن جیوں میں شروع ہویا سحری ویلے مولوی صاحب نے اعلان فرمایا اٹھو اے لوگو سحری دا ٹائم ہو گیا جی اے جناب دے والا سارے ہی اٹھ بگے پردیسی سن تے تامی روزہ رکھ دے رہے گھراں والے سن تے تامی روزہ رکھ دے رہے مولویوں رانے میں روزہ رکھیا فیکٹریاں ادارے مکانہ دکانہ دیوتی آن جان والے کاروباری لوگاں نے بھی روزہ رکھیا جواناں تے بابیاں نے بھی روزہ رکھیا سحری ویلے اٹھے کیوں ہم نے جی روزیاں دا حیا پہ کرنے ماہ رمضان دا احترام پہ کرنے او انج دے مہینے دا حیا کر کے جان والے میرے عزیزو خوش قسمت ہو جس ویلے قیامت والے دن ہر پاسے افراتفری تے نفسا نفسی ہوئے گی مہینہ روزیاں دا اگے بڑھ کے آکھے گا اللہ انہا میرا حیا کیتا وے تو انہا دا حیا فرما حضور فرما دینے اللہ قرآن دیوی شفاعت نو قبول فرمائے گا اللہ ماہ رمضان دی شفاعت نو بھی قبول فرمائے گا جنہ نے ماہ رمضان دا ادب کیتا ہوئے گا رب انہوں نو عزت والا تاج عطا فرما کے جنت دا اعلی مقام آپ عطا فرمائے گا پر میرے عزیزان گرامی قدر اے ضرور توجہ رکھنی ہے نا چاچا بابا اللہ دیتا صاحب روزیاں دا حیا ہے کیے میں اکھے ہے بچیوں چن چڑے ہے تے حیا اے وے بندہ جنابے والا 20 رکعتاں تراویحاں واسطے تیار ہو جائے چلو جے بھابی عقیدے دے تے 8 پڑھ لوے پر سنیوں توانوں 4 پڑھ کے دوڑن دی اجازت کوئی نہیں سنیوں توانوں 8 پڑھ کے بھجن دی اجازت کوئی نہیں او سنیوں توانوں 12 تے نکلن تے کھسکن دی اجازت کوئی نہیں 20 رکعتاں پڑھے گا خدا بھی راضی ہوئے گا سنت والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا تاجدار ختم نبوت لبیک 20 رکعتاں تراویحاں جامع ترمذی دے اندر 20 رکعتاں مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر 20 رکعتاں عمدۃ القاری دے اندر 20 رکعتاں
تراویاں بھی رکعتاں پڑھن رب بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی حضور فرمایا ماہ رمضان دا ادب ہے جناب پھر علی الصبح سحری میں اٹھ یہ ماہ رمضان کا ادب جماعت کے ساتھ نمازیں ساری پڑھ یہ ماہ رمضان کا ادب دن دے اندر روزہ رکھ اے ماہ رمضان دا ادب تے بھائی رمضان تاری صاحب عام دنہ دے اندر جویں زبان تے گالیاں آندیاں نے روزے آل تے رک جانا عام دنہ دے اندر غیبت زبان تے آئی روزے آل تے رک جانا بد نگاہی فلم ڈرامے موبائلاں تو گند والیاں نگاہاں روک خدا دے قرآن تے نگاہ جما اللہ دے گھر دے اتے نگاہ جما ابا جی دے چہرے اتے نگاہ جما اما جی دی صورت اتے نگاہ جما اوہ ہر بابا بزرگ مل جائے او دا حیاء فرما جوانہ دے نال دائرے دے اندر محبت والا معاملہ فرما قیامت والے دیاڑے روزیاں دا مہینہ آپ عزتاں لے کے عطا فرمائے گا کوئی رکاوٹ پہنی چاہی دی کہ کوئی نہ روزے میں بھی یہ بندہ آکھے میں آج روزہ ہی تیرے نال کھولنا جی میں مشہور ہے نا حجی رشید صاحب پر لڑائی ہو جائے تو کہتے چپ کر جاؤ میں نے وٹ چڑھ رہا میں روزہ تیرے تے کھول دے اور بھائیہ روزہ کیلے سیب نال کھول نہیں بندے تے بھی روزہ کیتا کھولا لگا کیا کرو لہذا ماہ رمضان کا ادب صرف ادب وہی جو میں کہتا رہتا ہوں نا بھائی صرف توبہ توبہ میری توبہ یہ کہانی نہیں نا ماہ رمضان آیا ہے تو یہ مشق کا مہینہ ہے اور رمضان رمضان سے بنا اور رمضان کا ایک مطلب ہے جلا دینا تو قبلہ عبدالحفیظ بٹ صاحب اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماہ رمضان اتنی شان والا مہینہ ہے کہ ایک حضور کا امتی غلام مسلمان اللہ تعالی کا بندہ جیسے ماہ رمضان شریف سے پچھلے 11 مہینوں کے گناہوں کی گٹھڑی باندھ کے ساریا موڈے تے رکھ کے جیوں ماہ رمضان شروع ہوندہ سچے دلہ توبہ کر کے ماہ رمضان کا ادب شروع کرتا ہے نا تو رمضان اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے ان کی جگہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے من عمل صالحا لہذا ہمیں نیک عمل کرنے ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ فگن ہو چکا ہے ماہ رمضان ہمیں میسر آ چکا ہے اس نے گزر جانا ہے میری زندگی میں پتہ نہیں 50-53 سال عمر ہو گئی ہر سال ماہ رمضان آیا گزر گیا آپ میرے بیٹے اور بھائی چھوٹے تھے بڑے ہو گئے اور آپ بڑے ہو جائیں گے وقت گزرتا جائے گا مگر احساس ہونا ہے جب وہاں پہنچے تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہارون رشید کہتے ہیں میں گھر سے نکلا بازار میں نے اللہ والے کو دیکھا شاہ بالول دانا کے نام سے حکایت مشہور ہے ہارون رشید کہتے ہیں میں نے دیکھا بازار کے اندر اللہ کا فقیر بیٹھا ہے اور اپنی طرف سے اشارے کر رہا ہے میں نے کہا بادشاہ وقت نے فقیر سے کہا اور کتنا اعلیٰ دور تھا کہ بلا بادشاہ چل کے فقیر کوڑ ہون مولوی اور وزیر کوڑ 5000 لبے ابھی کوئی نہیں مہینہ لبے آتے پتہ نہیں پھر بی بی اور انو چیتا ہی کوئی نہیں رہا یہ لبنا بھی کوئی نہیں سی اے چوڑا ہماریاں بیلیاں نے وک دے رہے یہ شروع تو وک دے آ رہے نے پر حقیقت اندر وہی جیتے گا یہ ہوگا حشر کو معلوم جیتا کون اور ہارا کون مگر یہاں فیصلہ کرنا ہے تو خدا کی قسم جیتنے والا وہی ہوگا جو خدا کے قرآن کے ساتھ کھڑا رہے مصطفیٰ کے نظام کے ساتھ کھڑا رہے اچھا بولو تاجدار ختم نبوت لبیک
لبیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے میں عرض بیا کرنا پترہ نال گل بیا کرنا فرمایا ماہ رمضان بڑی شان والا آیا ہے گزر جائے گا شاہ بالول بیا گلہ کر دے بادشاہ رک کے کہندہ فقیرہ کی بیا کرنا میں کہندہ بادشاہ جی اللہ دے بندیاں دا معاملہ حل بیا کرنا وا آکھن لگا کہ مسئلہ پیشے آندہ جنے اللہ نال گل کرنا وا تے آنا یا اللہ انہا سارے انہوں معاف جا کر رب فرماندہ شاہ بالولا انہا نو آختے سینا میرے کوڑ معافی منگل تے سینا میرے آلے پاسے آمن تے سینا اور میرے آلے پاسے دھیان کرن تے سینا بل جا حسنت فلہو عشر امثالہا اور درویشو جنہیں کو زور نال میں آیت پڑھئے اتنا زور تے لاؤ نا سبحان اللہ تے فرمایا جو نیکی ایک کر کے آئے گا اللہ اس نودہ نیکیاں عطا فرمائے گا شاہ بلولا نے بادشاہ جی اللہ نال گل کرنا اللہ انہوں معاف کر دے رب کریم فرماندہ اے معافی منگل دم دیما حالانکہ بیٹا وقار صاحب اللہ بغیر منگے تو بھی دے رہے ہیں پر رب چاند ہے میرا بندہ میرے کو سوال کرے جی رانا صاحب رب چاند ہے میرا بندہ میرے کو منگے شاہ بالول کہندہ میں کہہ رہا تھی اللہ فرماندہ ہے منگل تے میں دینا وا فرمایا پھر ایک کہنے جڑے بادشاہ جی یہ کہہ رہے ہیں میں مسجد تے جائیے تے دکان نہیں چل دی مسجد تے جائیے تے ٹھکانہ نہیں چل دا مسجد تے جائیے تے گڈی نہیں چل دی نمازہ پڑھئیے تے گھر دا نظام نہیں چل دا 5 ویلے ہر کام چھوڑ کے رب دی بارگاہ وچ جائیے تے بچے بھوکے مر جان گے کتنا نظام چلے گا مگر میں کہنا ہائے کون سمجھائے قوم نو رب فرماندہ ہے ما من فی الارض الا علی اللہ رزقها فرمایا ساری زمین میں جتنے 4 ٹانگوں والے چوپائے جانور بھی چلتے ہیں انہیں بھی رزق دیتا ہے تو اللہ او جے رب 4 پینا والے حلال تے حرام جانورانو بھکھا نہیں مرن دیندہ تے جے مولویاں 50,000 واسطے اپلائی نہ کیتا ہوگا خدا دی قسم مولویاں تے توانو سارے انو رب بھکھا مرنا نہیں دیندہ کچھ بھی نہیں ہونا نحنو نرزقکم رب کریم فرماندہ تو انہوں کے ساتھ ہے بتوسی جناب فرمایا لا نسألو کا رزقا نحنو نرزقکم فرمایا میرے بندے تینوں وسیعت اکھ دے ہی نہیں میں روزی پیچھے دوڑتا رہے نحنو نرزقکم تو حلال طریقے نال کوشش کر پر نال دین نو پہلے رکھ دنیا نو بعد اندر رکھ نحنو نرزقکم او تیری روٹی جانے تے میں رب جانا حافظ امیر صاحب کیسے یقین پختہ ہو کہ میں یقین آئے کہ میرا رب ضرور دے گا بہرحال عرض کر رہا ہوں جناب والا وقت گزر جائے گا میرے بیٹو ماہ رمضان پہلے بھی آندے رہے ہون آئے دلانگ اس بھی جانا ہے جناب والا 28-29 دھاڑیاں بعد سارے آکھنے جی مولی جی عید مبارک انہیں سلام علیکم سکوٹر گڑیاں تے چڑھ بینا ملن چلے ہیں جی عید مبارک پر حضور غوث پاک فرمان دیں حضرت عمر کریم فرمان دیں عید اس سے دیئے جس نے ماہ رمضان دا حیا کیتا وے
جھوٹیاں تے کوڑیاں جفیاں تے کلاویاں نال گلاں نہیں بننیاں میرے ویرو رب نے موقع عطا فرمایا غنیمت جانو ہر لمحہ رب دی بارگاہ وچ شاہ بہلول کہندا ہے بادشاہ جی اللہ منی کھلوتا ہے پر اے مندے ہی نہیں پے انہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں انہاں کول فرصت ہی کوئی نہیں انہاں کول وقت ہی کوئی نہیں سوچ ہی کوئی نہیں اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں چار اب تجربہ کریے گا میں یہ نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کرو مگر کتنے سارے میرے بھائی بیٹے جوان اور میں قسم تو نہیں اٹھاتا مگر حقیقت میرا وجدان یہ کہتا ہے جوانا تو اتے آلے میری عمر دے بڑھے بھی ایک باری موبائل کٹن تے کئی باری زندگی دی اندر انجویا ہونا میں 4 گھنٹے گزر گئے موبائل تک دیا پتہ ہی کوئی نہیں لگیا میں نے یہ نہیں کہا کہ انج کر کے آکھو جی جی بابا جی میں نہیں کہہ رہا مگر میں کہہ رہا انج تے انج لین ملا آپ یہی اندروں گواہی دے گا اے مفتی صاحب دسے گا ہاں جی مولوی جی آدھا تے ٹھیک پہ ہے مولوی کئی باری 4 تے 4 نالوں بھی 4 نو ضرب دے وقت گزر دا گیا موبائلہ نو تک دا رہے مگر اے تے دسنا اور زندگی دی اندر کے کوئی ایک دن بھی انجد آیا ہوئے 4 گھنٹے خدا دے قرآن تے نگاہ جمع کہ اللہ دا قرآن پڑھیا ہوئے ہونا کہ انج نہیں آئے گا تے انج بھی نہیں آئے گا زندگی گزر رہی وقت گزر جانے موڑے اس ہاتھ نہیں آنا اس واسطے کہہ رہے ہیں تھوڑی جئی توجہ فرماؤ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ جی بھائی تارک صاحب اللہ پاک فرماندہ او ایمان آڑے ہو رب نے نہیں آکھیا او وہابیو او بریلویو او دیوبندیو او پٹھانو او عوانو او آرائیو او جیمیو تے چٹھیو نانا فرمایا آمنو جیڑے کہندیو اسی ایمان والے اللہ کو لو ڈرو تے نال اے سوچو بجتے جانا جے اتھے واسطے کی پہ تیاری کر دیو تو پھر ماہ رمضان شریف دا حیاء اے ماہ رمضان شریف آ جائے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے فرمایا اللہ سونا ہمیشہ ہی اپنے بندیاں نو معافی دین والا ہے جس ویلے بھی اللہ کو لو معافی منگی جائے رب ہمیشہ ہی معافی دین والا ہے پر فرمایا جدو ماہ رمضان آ جاندے روزیاں دے مہینے اندر جس ویلے بندہ اللہ کو ہاتھ جوڑے اللہ باقی مہینے نالو جلدی بندے دی توبہ قبول فرما لیندا وے ہے تو سونا ہوئے فرمایا کلیاں الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سبحان اللہ اچھا سونا او بارالے پتر بھی سبحان اللہ اچھا فرماؤ تنارا لاؤ تاجدار ختم نبوت لبیک جناب والا اللہ فرماندہ ہے ہر ویلے میری رحمت وسیع ہر ویلے میں رحمت فرمان والا میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا او میرے بندیاں جھنجدی بھی گناہ ہون آجا سارے مہینے دی اندر ہر دھیانے دی
اندر ہر لمحے دے اندر ہر لحظے دے اندر ہر حالت دے اندر ہر کیفیت دے اندر ہر انداز دے اندر مگر حضور فرماتے ہیں روزیاں دے مہینے اندر آئے گا باقی مہینے نالو باقی دن نالو جلدی اللہ معافی عطا فرمائے گا مگر آئے گا تو بات بنے گی نہ جی آئے گا تو خوش قسمت ہو جائے گا ماہ رمضان شریف نہیں تو میں پیارس کرنا بشا بلول علی گل نہ بنے نا حضرت ہارون رشید آتے میں نے اس کو دیکھا تو کہا کیا مسئلہ ہے کہا اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان معاملہ ہے رب مانتا ہے بندوں کے پاس وقت نہیں ہے وقت گزرا سنی بات ہے آپ نے کئی مرتبہ وقت گزر گیا حاجی عبدالرحمن صاحب پھر حضرت ہارون رشید نکلا تو شاہ بہلول قبرستان میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے قبرستان اندر قبرستان میں جاؤ قبرستان کے باہر رکو وہ کہتے ہیں جی سکندر اعظم دنیا سے گیا اس کی ماں کو بعد میں خیال آیا قبرستان میں گئی تو کہنے لگی سکندر تو کہا جی کتنی قبرہ میں جو آواز آئی آم آئی کدنال کامی اس رکھے میرا پتر سکندر اعظم میں اس نو ملا نائیاں کنیاں ساریاں قبرہ میں جو آواز آئی مائیے اتھے کوئی سکندر نہیں ہونا اتھے عملہ تے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی اتھے کوئی جنابے والا خان تے امان دی گل نہیں ہونی عملہ دا معاملہ پیش آنا میں اس واسطے پیا کہنا شاہ بلول کہندے ہارون جی ہون بھی میں پیا گلہ کرنا ماں اے جڑے اندر پہ ہوئے سارے نے نا دنیا تے بڑے تڑنگیاں کر دے سانا دنیا تے بڑے آکڑیاں کر دے سانا دنیا تے بڑیاں موجاں تے مستیاں تے چار پیسے تے جنابے والا چار بندے اگے تے پچھے ملے مولوی اور دی بھی ہوا نکل گئی پیرا اور نومی آخرت تے جنابے والا قبر بھول کے رہ گئی سیاستدان دا نظام ہور بن گیا ڈیریوں تے لوگاں نو بلا کے ظلم کر دے رہے اور طاقت یاریاں تے گروپ بنا کے بدماشیاں چلاتے رہے ہن فرمایا اے سارے کمرہ وچوں کہہ رہے اللہ اسی مننیا تو من جا شاہ بلول کہندے رب کریم فرماندا تانوں میرے مصطفیٰ نے دسے سینا ماں یا میرے محبوب نے دسے سینا اذا مات الانسان انقطع عملو کہ جس ویلے بندہ دنیا تو فوت ہو جائے پھر عملہ بڑا معاملہ ختم ہو جائے گا وہ تانوں آکھی سینا دنیا تے عمل کر کے آؤ دنیا تے آخرت دی تیاری کر کے آؤ دنیا تے قبر دی فکر کر کے آؤ جی اتے کر کے آئے ہوں دے قبر کشادہ بھی ہو جاندی قبر وچ جنت دیاں ہواواں بھی اللہ عطا فرما چھڑدا اس واسطے بیٹا حافظ یوسف صاحب اسی پہ میں عرض کر رہے ہیں میرے پتروں میرے ویروں میرے بھائیوں جی میں آج پہلے تشریف لے آئے ہو جی میں اینا دنہ میں مسیحہ دے اندر جا رہے ہو اور جی میں اے دن جنابے والا تسی فجر ظہر اثر دے مغرب لے آ رہے ہو ان یہ ہار عادت بنا لو زندگی دے آخری دیاڑے تک آخری سانس تک اللہ دی عبادت کر کے عبادت خدا دی کر دے روانگے غلامی مصطفیٰ دی کر دے روانگے تاجدار ختم نبوت پھر تے سمجھ آئے گی نہ یہ مہینہ بڑی عظمت والا یہ مہینہ بڑی شان والا آؤ سنو کتنی شان والا مہینہ ہے جناب حضور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج شریف پہ گیا حضور فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا جبریل امین میرے ساتھ کرم فرماتے بطور غلامی خادم ہر جگہ کی نشاندہی پروٹوکول بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک فرشتہ دیکھا جس کے ایک دو نہیں 1000 سر، ہر سر کے نیچے 1000 چہرہ، ہر چہرے کے اندر 1000 زبان، ہر زبان پر کلمہ جاری، اور وہ کلمہ میں چاہوں گا بأسی بھی پڑھیے، وہ کلمہ طیبہ۔ حضور فرماتے ہیں وہاں وہ فرشتہ 1000 سر والا، 1000 ہر سر کے نیچے 1000 چہرے والا، ہر چہرے میں 1000 زبان والا، ہر زبان سے وہ پڑھ کے کہتا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اچھا پڑھو، میں چاہ رہا میں تھانوں بھی سن لئیے، نالے تھوڑے سنن نال ہو سکتا ہے میری بھی بخشش ہو جائے۔ بلند آواز نال پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یا بسم اللہ، جزاک اللہ۔ یہاں یہ مسئلہ ایک ضرور یاد فرما لیں، ذکر کرتے ہوئے جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں تو لا الہ پہ سانس نہیں توڑیں، الا اللہ کہہ کے سانس توڑیں۔ اس کے معنی کو سمجھے، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ اگر لا الہ پہ استغفر اللہ سانس توڑ دیا، روک دیا، موت واقع ہو گئی تو پھر کس کو خدا مانا ہے؟ الا اللہ۔ یہ اکثر ہمارے ہاں کمزوری ہے، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ لا الہ، اور کئی مولانا لا الہ کر کے بس چھوڑ دیتے ہیں استغفر اللہ۔ الا اللہ کہنا فرض ہے۔ لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، بندہ کسی کھاتے جو گئی نہیں رہا حضور۔ لہذا پھر عام روٹین میں ہم یہاں نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، مستقل نمازیوں کو تو اس مسئلے کا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے، تو آپ بیٹے اور بھائی دور سے قرب و جوار سے کرم فرما ہے، لہذا اس مسئلے کو خود بھی یاد رکھیں۔ اور بعض مرتبہ ائمہ مساجد جو ہوتے ہیں ان کی توجہ نہیں ہوتی، جو امام صاحب ذکر کرائیں ان کو بھی بتائیں کہ حضرت صاحب یہ کلمہ جب پڑھیں یا کسی محفل میں، یا جو کوئی نعت خوان سے بھی کر لے کہ وہ کلمہ شریف کا ذکر کر رہا ہو، تو اس کو بھی بتائیں کہ بھائیا لا الہ پہ صرف سانس نہ توڑ، الا اللہ ساتھ ضرور پڑھ، یا لا الہ کو چھوڑ کے آگے نہ پڑھ، پہلے الا اللہ پڑھ، اس لیے کہ اللہ کی توحید پر ایمان ہونا فرض عین ہے، اللہ کی توحید پر یقین ہو۔ لہذا کلمہ بھی اس طرح پڑھے، جب بھی پڑھے تو لا الہ الا اللہ پڑھے، اور نمازوں کے بعد بھی اگر ذکر کرے تو سانس توڑ کر نہیں، یعنی ہمارے ہاں پڑھتے ہیں نا لا الہ الا، ایک سانس میں پڑھے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے سنا، اتنا عظیم فرشتہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا او اللہ کے فرشتے، جو عمل کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا، خوبصورت مسئلہ ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں او فرشتے، جو عمل کر رہا ہے اسے روک اور اسے مل جس کا نام لے رہا ہے۔ ہاں جی انور صاحب آئے کیسا، وہ عرش پہ بات ہو رہی ہے، عرش کے سائے میں لالا جی وہاں مسئلہ ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں او فرشتے، جو کہہ رہا ہے روک اور اس کی زیارت کر جس کا نام لے رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب فرشتے سے کہا نا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ذکر روکا، اس نے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور حضرت جبریل پاک فرماتے ہیں پھر اس فرشتے نے التجا کی یا رسول اللہ علیہ السلام،
میرا دل چاہتا ہے کہ میرے لب آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان والی جگہ کا بوسہ لیں۔ جی بھٹا صاحب، حضور آپ اجازت دیں تو میں آپ کے، تو فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان اس فرشتے نے حضور پاک علیہ السلام کو بوسہ دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین یہ فرشتہ یہ جو عمل کر رہا ہے، اب ہمارے ہاں تو اس پر ہوتا ہے نا ادب نبی کرنے پر، احترام نبی کرنے پر فتوے لگتے ہیں، اینج نہیں تھے اینج نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں وہ فرشتہ حضور کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر بتا رہا ہے، اس سے پہلے وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جبریل امین نے کیا کہا کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو قبول کرانا ہے تو پہلے انہیں مل، پھر تیرا کلمہ توحید بھی قبول ہو جائے گا، رسالت کی گواہی بھی قبول ہو جائے گا۔ تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تے اللہ دی عبادت کر رہا تھا، میں نے انہوں دی کہا لوڑ ہے۔ فوراً فرشتے نے عرض کیا میں نے زیارت بھی کی، بوسہ بھی دینا چاہتا ہوں، دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین یہ جو عمل کر رہا ہے کب سے کر رہا ہے؟ توجہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ فرشتہ جو عمل کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، یہ کب سے پڑھ رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے کا پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اولی جی آنکھوں روزہ ہی نانا لگ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے یہ فرشتہ عمل کر رہا ہے۔ تو میرے پتروں تو میرے ویروں پیارے عزیزوں، وہ عمل کیڑا کر رہا ہے؟ حضور کا نام لے رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تے نا پہلے ہوتا یا جدہ نا لئیے او پہلے ہوتا؟ کیوں جی بھائی حافظ عبدالعزیز صاحب، نا جس دا نا لئیے او پہلے ہوتا۔ تے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے وہ فرشتہ اللہ کی توحید اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام مبارک لے کر یہ بتا رہا ہے ساری کائنات بعد میں پیدا ہوئی ہے، رب نے ساری کائنات سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ جناب والا فرشتہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، اور اتنی شانوں والا، اتنے اعلیٰ سروں کے ساتھ، اتنے اعلیٰ چہروں کے ساتھ، اتنی اعلیٰ زبانوں کے ساتھ۔ اب جب اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، حضور کی بارگاہ میں ادب بجا لایا۔ اب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے جبریل اس سے اب یہ تو پوچھے نا یہ عمل اتنا کر جو رہا ہے، صدیوں ہزاروں اربوں کھربوں سالوں سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا ثواب کدھر کر رہا ہے؟ جی زین صاحب، یہ یا رسول اللہ اتنے عرصے سے جو یہ جبریل اتنے عرصے سے یہ پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب۔ تو اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں صدیوں جب سے مجھے رب نے پیدا کیا تو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کا نام لے رہا ہوں، ثواب سارے کا سارا جمع کر کے آپ کی امت کے ان مسلمانوں کے نام اعمال میں بھیجتا ہوں جو ماہ رمضان کا ادب کرنے والے۔
او ماہ رمضان میں آنے والوں، او ماہ رمضان کا احترام کرنے والوں، او ماہ رمضان سے محبت کرنے والوں، ماہ رمضان کے لیے اتنا عبادت کر کے وہ فرشتہ جو آپ سے محبت کر رہا ہے، ہم سب سے جو پیار کر رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ماہ رمضان کا احترام۔ اور اس حدیث پاک کے آخری جملے یہ ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کو مبارک ہو، آپ کا جو امتی ماہ رمضان کا ادب کرے گا، میں یہ ثواب بھی اسے پیش کرتا ہوں اور ساتھ اسے خوشخبری دیتا ہوں کہ ماہ رمضان کے ادب کی وجہ سے رب نے آپ کی امت کے اس مسلمان پر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں، ماہ رمضان شریف ہمیں نصیب ہو چکا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش فرمائیں، اپنے رب کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادات ادا فرمائیں، نفلی عبادات پڑھیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، نفل پڑھے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض پڑھیں تو ایک فرض کو 70 درجے بڑھا کر، یار اور کیا چاہیے۔ ابھی ان دنوں میں آپ کی مسجدوں پہ ادھر ادھر دائیں بائیں چوک چوراہوں پہ لوگ مانگیں گے، بندوں سے مانگ رہے ہوں گے، پھر کچھ لوگ ہمارے خیرات کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ لوگ ڈھیر لگائیں گے اور لائنیں لگیں گی، کچھ ایک پیکج اور پیکٹ ہوگا، لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، بہت اچھا ہے جو ایسا کرتے ہیں، اللہ ان سب مسلمانوں کو اجر عطا فرمائے، لیکن جن کو دیں ان کی عزت بھی بہرحال باقی رکھیں، ان کو حقیر جان کر ذلیل کر کے 2 کلو آٹا نہ دیں، بہتر یہ ہے کہ ایسے گھروں کو تلاش کر کے ان کے گھروں میں جا کر دیں، لیکن پھر بھی چلیں یار کسی طریقے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، خیرات ہونی چاہیے، لیکن حضور یہ سب کچھ بندوں کے دروازوں پہ جا کر لینا بھی اچھا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے دروازے پہ آ جائیں، اللہ بندوں کے دروازوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ کے دروازے پہ آ جائیں۔ ماہ رمضان نصیب ہے، اس میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں، رب کریم کو منائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اس سے خیر ہی خیر ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔